السلام علیکم یا علی مدد ولاس نیوز بلیٹن کے ساتھ طلعت عباس حاضر خدمت ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ بلوچستان FCC ہیڈ کوارٹرز پر بھارتی دہشت گردی قومی غیرت پر حملہ ہے۔ پوری قوم ہر بلوچ پاک فوج کے ساتھ یکجان ہے۔ بلوچستان میں بیرونی ایجنٹوں کے ذریعے خوفناک کھیل جاری ہے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرست اعلیٰ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ بلوچستان FCC ہیڈ کوارٹرز پر بھارتی دہشت گردی قومی آبرو اور غیرت پر حملہ ہے۔ پوری قوم اور ہر بلوچ پاک فوج کے ساتھ یکجان ہے۔ بلوچستان میں بیرونی ایجنڈوں کے ذریعے خوفناک کھیل جاری ہے۔ بھارت دہشت گردوں کے ذریعے کشمیری عوام کے خلاف مظالم پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ عالمی اداروں اور سلامتی کونسل میں کشمیریوں کے حق میں اٹھنے والی آوازوں نے بھارت کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کرنے کے لیے تمام اداروں کو ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ فوج کے شہید جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ نیشنل پلان پر بلا رو و رعایت عمل کیا جائے۔ حضرت امام باقر ظلم و جور، جبر و استبداد اور اپنے دور کے بدترین دہشت گردوں سے نبرد آزما رہے، مگر آپ کے پایا استقلال میں کوئی لرزش پیدا نہ کر سکا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے عشرہ اجر رسالت کے آغاز پر یوم باقر العلوم کی محفل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ آقا موسوی نے اس امر پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ محب وطن شیڈول 4 میں پابند جبکہ دہشت گردوں کے سہولت کار آزاد ہیں۔ انہوں نے حکمرانوں پر زور دیا کہ وہ کالعدم تنظیموں کی بلیک میلنگ کا شکار ہو کر ملک کی سلامتی کو داؤ پر نہ لگائیں، کیونکہ دہشت گردوں کے سہولت کار کالعدم جماعتوں کو ریلیف دینا ملک کی سلامتی سے کھیلنا ہے۔ شہیدوں کے خون پر سمجھوتا قہر خداوندی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آقا موسوی نے باور کرایا کہ وطن عزیز کو ترقی سے ہمکنار کرنے کے لیے حکمرانوں کو جادہ محمد و آل محمد پر چلتے ہوئے علم کے نور کو عام کرنا ہوگا۔ امام باقر کی علمی خدمات انسانیت کا اثاثہ ہیں۔ قرابت داران مودت میں سے ایک عظیم ترین فرد حضرت امام باقر علیہ السلام مشکلات علوم کو شگافتہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام باقر نے عرصہ حیات میں قدم رنجہ فرما کر علمی اور روحانی حیات کا آغاز فرمایا۔ اس وقت دنیا دین و شریعت کو ایک علمی ماحول اور فکری جد و جہد کی بنا پر آپ ایسی شخصیت کی اشد ضرورت تھی جو دنیا اسلام کو کفر کی دھمکیوں، باطل عقائد و نظریات اور غلط تبلیغات سے محفوظ رکھے اور باطل عقائد کو انسانیت پر مسلط ہونے سے روک سکے، کیونکہ ان کا شافی و وافی جواب آپ ہی دے سکتے تھے۔ آپ پیغمبر اکرم کے وارث حقیقی، قرآن اور فلسفہ اہل بیت کے مکتب و روحانی کی تربیت یافتہ اور علوم الہی و معارف دنیا کے علم ربانی تھے۔ اس لیے علامہ حجر عسقلانی رقم تراز ہیں کہ امام باقر نے علم و معارف کے رموز و اسرار کو واضح کیا اور اس قدر علوم حقائق بیان فرمائے کہ سیاہ دلوں اور بصیرت کے اندھوں کے علاوہ کوئی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر آپ نے مشکلات علوم کے شگافتہ اور علم و دانش کو سربلند کرنے والے باقر علوم کا لقب پایا۔ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ اسوہ امام محمد باقر کی عملی پیروی کر کے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو مسائل کے گرداب سے نکال کر امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ عالمی عشرہ اجر رسالت کے آغاز پر امام محمد باقر علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کے موقع پر جشن اور تہنیتی تقریبات کا انعقاد۔ علماء و واعظین نے سیرت باقر علوم پر روشنی ڈالی۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق عالمی عشرہ اجر رسالت کے آغاز پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا یوم ولادت پرنور مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر محافل میلاد، کانفرنسوں، سیمیناروں، تہنیتی تقریبات کا انعقاد ہوا۔ علماء کرام، واعظین اور خطباء نے سیرت باقر العلوم پر روشنی ڈالی ہے۔ طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام عزاخانہ معصومہ کم میں محفل باقر العلوم سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید قمر حیدر زیدی نے کہا کہ خانوادہ محمد و آل محمد کو سب سے زیادہ عز و شرف حاصل ہے، جن کی محبت و مودت اجر نبوت و رسالت اور انسانیت کی کامیابی و سرفرازی کی ضمانت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہم نام پیغمبر اور علوم مصطفی و مرتضوی کے وارث و امین تھے، جنہوں نے انسانیت کی ہدایت اور رہبری کا عظیم فریضہ سر انجام دے کر علم و حکمت کے وہ باب رقم کیے جن سے استفادہ کر کے دنیا بشریت نہ صرف کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے بلکہ دہشت گردی جیسے ناسور اور مسائل و مصائب پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ محفل سے سید جون علی شاہ مشدی، ذیشان کاظمی نے بھی خطاب کیا۔ ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ اور رنجمند دختران اسلام کے زیر اہتمام یکم رجب المرجب کو بسلسلہ ظہور پرنور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں جشن منعقد ہوا، جس سے ام لیلہ مشدی، زینب علویہ، رابع الحمدانی، لواء زینب کاظمی، ابتہاج زینب، ریتاج فاطمہ، شزرا بطول، حاسن بطول، سائمہ نقوی، نگت جعفری، ڈاکٹر فرزانہ نقوی، نادیہ بدر، تطہیر زارا و ہم نوا نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اختتام جشن پر کیک کاٹا گیا۔
3 रजब को इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत के मौका पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा का इनेकाद, मातमी जुलूस ताबूत बरामद हुए। तफसील इस रिपोर्ट में। हेडक्वार्टर मकतब तशय्यो के ऐलान करदा आलमी अशराए अजर रिसालत की मुनासबत से नकवी अल-बुखारी अल-बाकरी सादात के जद्द आला हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का यौम शहादत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौका पर इमाम बरगाहों अज़ा खानों में मजालिस अज़ा हुई और ताबूत के जुलूस बरामद किए गए। रावलपिंडी में मरकजी मजलिस अज़ा दरबार आलिया सखी शाह प्यारा काज़मी अल-मशहदी चूड़हरपाल में मोहम्मद बशीर और पिसरान के ज़ेर एहतमाम मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए मारूफ आलम दीन अल्लामा सैयद रियाज हुसैन रिजवी ने वतन अजीज़ पाकिस्तान में मकतब तशय्यो के साथ होने वाली ज़्यादतियों और इम्तियाजी सलूक पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए बानी पाकिस्तान के खिलाफ तकफीर के फतवे देने वालों की बाकियात का बनाया हुआ निसाब तालीम मुसल्लत करने की साजिश की जा रही है, जो सरासर जुल्म है। उन्होंने कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की जानिब से हुकूमत को मुसलसल मुतवज्जा करने के बावजूद शिया मुतालबात के बारे में कोई मुस्बत पेशरफ्त न होने की वजह से पहले कदम के तौर पर 25 रजब को मुल्क गिर मातमी एहतजाज का खैर मकदम करते हुए जवानान मिल्लत और पूरी कौम को आकाए मूसवी के लाएअमल पर लब्बैक कहने के लिए तैयार रहने की तलकीन की। इस मौका पर इमाम जुमा वल जमात सखी शाह प्यारा काज़मी अल्लामा सैयद मतलूब हुसैन तकी, अल्लामा अली रज़ा ज़ैदी, चेयरमैन मुख्तार रसो सैयद मोहम्मद अब्बास काज़मी, बानी मजलिस मौलाना आमिर हुसैन कुम्मी, जाकिर सैयद सज्जाद हैदर शाह शुमारी, अज़ादारान बानियान मजालिस सैयद सज्जाद हुसैन काज़मी, सैयद तौसीफ हुसैन काज़मी, सैयद कासिम अली शाह, सैयद फरजंद अली शाह काज़मी, सैयद मोहसिन अब्बास काज़मी, सैयद हामिद नकवी और दीगर रहनुमाओं की मौजूदगी में अल्लामा डॉक्टर मलिक गज़नफर अब्बास ने कौमियात के मौजू पर करारदाद पेश करते हुए हुकूमत की जानिब से मुतनाज़िया फैमिली लॉज बिल, मखसूस फिरके के नाम निहाल यकसा निसाब तालीम, अज़ादारी पर नारवा पाबंदियों, बेगुनाह अज़ादारों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों, शिया मुक़द्दसात की तौहीन, तकफीरियों और कलदम ग्रुपों को खुली छुट्टी देने की मजम्मत की गई और मकतब तशय्यो के आईनी और कानूनी हकूक सल्ब किए जाने के हुकूमती इक़दामात को मुस्तरद करने के ऐलान का खैर मकदम और कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की जानिब से पहले कदम के तौर पर 25 रजब को मुल्क गिर मातमी एहतजाज की काल की पुरजोर तायीद करते हुए उनके आइंदा के लाएअमल पर भरपूर लब्बैक कहने के अहद का इयादा किया गया। नुमाइंदा वलसर न्यूज़ तलगंग से तसद्दुक शाह के मुताबिक शहादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की मुनासबत से जवार हैदर अब्बास जवार असद अब्बास के ज़ेर तमाम हैदरी इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिससे जाकिर गुलाम अब्बास जप्पा, जाकिर गुलाम मुस्तफ़ा अलियानी, जाकिर हुसैन अब्बास और दीगर जाकिरीन ने खिताब किया। इख्तिताम मजलिस मरकजी मातमी संगत सलार सैयद हबीब शाह ने मातमदारी की। मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। नुमाइंदा वलसर न्यूज़ दीना सैयद कासिम अब्बास के मुताबिक शहादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मौलाना सैयद औसाफ हैदर नकवी के ज़ेर तमाम मस्त इमाम बारगाह हडाला सईदा में मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिससे मौलाना हसनैन जाफर नकवी, जाकिर गुल बहार हुसैन, मौलाना बाकिर हैदरी ने खिताब किया। इख्तिताम मजलिस पर मरकजी मातमी तंजीम गुलामान अली अकबर अलैहिस्सलाम ने पुरसौ मातमदारी की। शहादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की मुनासबत से इमाम बारगाह कसर शबीर ढोक सैयदा में हमदानी बरादरान के ज़ेर तमाम मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिससे अल्लामा सैयद मतलूब हुसैन तकी, जाकिर मलिक अली रज़ा खोखर, जाकिर सैयद मती अल हसनैन काज़मी, जाकिर इम्तियाज़ हमदानी, मौलाना फजल अब्बास हमदानी और दीगर ने खिताब किया। जबकि काजी वफा अब्बास ने इस मौका पर करारदाद पेश करते हुए कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी की 25 रजब की काल की पुरजोर हमायत की। शहादत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की मुनासबत से उम्मुल बनीन WF सकीना जनरेशन गर्ल्स गाइड अंजुमन दुख्तरान इस्लाम के ज़ेर तमाम जामिया मुर्तज़ा G94 इस्लामाबाद में मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिससे मुफस्सरा कुरान सैयदा अबीदतुज़ ज़हरा मूसवी एडवोकेट ने खिताब किया। इनके अलावा उम्मे लैला मशदी, सैयदा नकवी, जाकिरा निगत जाफरी और दुख्तरान, जाकिरा ततहीर ज़ारा और हम नवा ने नजराना अकीदत पेश किया। इख्तिताम मजलिस पर ताबूत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम बरामद हुआ और पुरसादारी की गई। डोग छुई नज़द खैरी मूरत तहसील फतेह जंग जिला अटक में सादात नकविया बाबा सैयद अलफ शाह नकवी कमांडर मुख्तार फोर्स वॉलंटियर्स के ज़ेर तमाम सालाना मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिससे मुख्तलिफ उलमा व ज़ाकिरीन ने खिताब किया। इख्तिताम मजलिस पर मातमदारी बरपा हुई। मकतब तशय्यो के अकायद व नज़रियात के ख़िलाफ़ हुकूमती इक़दामात की चार्जशीट। कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी का मुल्क गिर मातमी एहतजाज का ऐलान। मज़ीद तफसील इस रिपोर्ट में। सुप्रीम शिया उलमा बोर्ड के सरपरस्त आला कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने 25 रजब को मुल्क गिर मातमी एहतजाज का ऐलान किया है। हेडक्वार्टर मकतब तशय्यो में TNFJ की कोर कमेटी से खिताब करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि ये मातमी एहतजाज मकतब तशय्यो के आईनी और कानूनी हुकूक सलब किए जाने के खिलाफ पहला कदम है, क्योंकि हम कई माह से हुकूमत को मकतब तशय्यो की बेचैनी की तरफ मुतवज्जे करते चले आ रहे थे। उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि
ہم پاکستان کی بنیادیں کھوکھلی کرنے پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے اپنے اس عزم کو دہرایا کہ وطن عزیز پاکستان کی بقا استحکام کی خاطر قربانی کے ہر مرحلے پر ہراول دستے میں شامل رہے ہیں اور رہیں گے۔ آقائے موسوی نے اس امر پر گہری تشویش کا اظہار کیا کہ عزاداری پر ناروا پابندیاں عزاداروں، ذاکرین، بانیان پر جھوٹے مقدمات قائم کر کے ضیائی مارشل لاء کو بھی مات دے دی گئی ہے۔ فیملی لاز میں ترمیم کر کے مکتب تشیع کے پرسنل لا پر حملہ کیا گیا ہے۔ قرآن و سنت سے متصادم متعصبانہ نصاب کو یکساں قرار دے کر جبری طور پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ شیعہ مقدسات، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی توہین پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی جا رہی ہے اور تکفیریوں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ گھروں، امام بارگاہوں کی چار دیواری کے اندر مجالس پر پابندی لگا کر بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں اور نوحوں کو بین کر کے شیعہ عقائد و نظریات میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ نظریاتی کونسل، علماء بورڈ سمیت سرکاری ادارے، کونسلیں اور کمیٹیاں کالعدم جماعتوں کو نوازنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لہٰذا ملک میں ہونے والی زیادتیوں اور امتیازی اور ناروا سلوک کے خلاف پرامن صدائے احتجاج بلند کرنا ہمارا بنیادی اور آئینی حق ہے۔ دریں اثنا ملک گیر ماتمی احتجاج کو منظم اور مرتب کرنے کے لیے الحاج غلام مرتضیٰ چوہان کی سربراہی میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی مرکزی ماتمی احتجاجی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، جبکہ شوکت عباس جعفری، ارشاد علی نقوی، سید سمر اللہ حسن نقوی، مالک اشتر، سید تبیان زیدی مرکزی کمیٹی کے معاونین ہوں گے۔ علامہ بشارت حسین امامی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، علامہ اصغر علی نقوی سندھ، علامہ سید حسین مقدسی پنجاب، غضنفر علی ایڈوکیٹ خیبر پختونخوا، انجینئر ہادی عسکری بلوچستان، ساجد کاظمی آزاد کشمیر، جبکہ سید علی موسوی اسکندر آبادی گلگت بلتستان کے صوبائی کنوینر ہوں گے۔ تحریک تحفظ ولاء و ازاں حرمت سادات کا 25 رجب کو ملک گیر ماتمی احتجاج کی حمایت کا اعلان۔ علامہ آغا علی حسین قمی نے قوم کو کیا مشورہ دیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک تحفظ ولاء و ازاں حرمت سادات کے سرپرست اعلیٰ علامہ آغا علی حسین نجفی نے کہا ہے کہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ملک گیر ماتمی احتجاج کی کال پر لبیک کہتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے امام بارگاہ حسینیہ بستی لاکھا نوتک میں ذاکر ملک مرید حسین لاکھا کے زیر اہتمام مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ آغا علی حسین نجفی نے کہا کہ قوم جاگتی رہے، عقائد و نظریات پر سودے بازی کی جا رہی ہے۔ تحریک تحفظ ولاء و ازاں حرمت سادات کے سرپرست اعلیٰ علامہ آغا علی حسین نجفی نے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے واضح کیا کہ انہوں نے 1 سال پہلے ہی یکساں نصاب کو مسترد کر دیا تھا۔ علامہ آغا علی حسین نجفی نے کہا کہ اسلامی تاریخ میں تحریف نہ کی جائے۔ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کارناموں کو حذف کر کے نصاب میں مضمون شامل کرنا سراسر خیانت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ لطف اللہ صافی گلپیگانی کی تشییع جنازہ۔ کربلا معلیٰ میں مرحوم آیت اللہ کے مراسم زیارت اور تدفین، تفصیل اس رپورٹ میں۔ آیت اللہ العظمیٰ لطف اللہ صافی گلپیگانی آل اللہ مقام ہو کی تشییع جنازہ اور نیابتی زیارت کے مراسم کربلا مقدسہ میں ادا کر دیے گئے کہ جس میں علماء اکرام، مراجع اعظام کے نمائندوں، مقدس حرموں کے خدام، حوزہ علمیہ کے طلاب اور سیاسی و سماجی شخصیات سمیت لاکھوں کی تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ جنازے کو پہلے روضہ باب الحوائج حضرت عباس علمدار علیہ السلام لے جایا گیا۔ روضہ مبارک حضرت عباس علیہ السلام کے متولی شرسی علامہ احمد صافی نے روضہ مبارک کے سیکرٹری جنرل سید مصطفیٰ مرتضیٰ ضیاء الدین اور مجلس ادارہ کے ارکان اور خدام کے ہمراہ جنازے کا استقبال کیا اور مومنین کے جمع غفیر کی موجودگی میں مراسم زیارت ادا کیے گئے اور پھر میت کا سری مبارک کے گرد طواف کروایا گیا۔ اس کے بعد مابین الحرمین سے ہوتے ہوئے جنازے کو روضہ مبارک امام حسین علیہ السلام لے جایا گیا کہ جہاں پر روضہ مبارک امام حسین علیہ السلام کے متولی شرعی علامہ شیخ عبد المہدی کربلائی نے جنازے کا استقبال کیا اور خدام اور تشییع جنازہ میں شامل مومنین کے ساتھ مل کر مراسم زیارت ادا کیے اور پھر میت کا ذریعہ مبارک کے گرد طواف کروایا گیا۔
मरासीम ज़ियारत की अदायगी के बाद आयतुल्लाह उल-उज़्मा लुत्फ़ुल्लाह साफ़ी गुलपैगानी आलल्लाह मकामहू की मैयत को रोज़ा मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में दफन किया गया। आयतुल्लाह उल-उज़्मा लुत्फ़ुल्लाह साफ़ी गुलपैगानी आलल्लाह मकामहू मंगल 28 जमादी उस्सानी 1443 हिजरी व मुताबिक 1 फरवरी 2022 को खालिक हकीकी से जा मिले थे। आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह उज़्मा वहीद खुरासानी, आयतुल्लाह इसहाक फयाज, कायदे मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी समेत नजफ़ व करबला के मुराज उज़्ज़ाम और दुनिया भर के उलमा इकराम और शियान हैदर करार ने आयतुल्लाह साफ़ी गुलपैगानी के इंतकाल पर तज़ियत का इजहार किया। अहम कौमी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए यूट्यूब पर वल अस्र न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, मौला निगहबान।